ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ قسم کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے، اور کون شخص 10 دوستیوں کی شفاعت کرے گا؟ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیات کا ترجمہ۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بلا شبہ یہ عزت والا قرآن ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 میں بمواقع النجوم کے کلمات استعمال کیے گئے۔ نجوم، نجم سے مراد کیا ہے اور مواقع سے مراد کیا ہے، اس پر مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک نجم سے مراد صحابہ ہیں اور مواقع سے مراد ان کی سجدہ گاہیں ہیں۔ بعض نے مواقع سے مراد مزارات، مساجد کا قول بھی کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ بروج اور سیاروں ستاروں کی منزلیں مراد ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ مواقع النجوم کہہ کر کے قیامت کے دن ستاروں کے ٹوٹنے کی جگہ کو بیان کیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ستاروں کے غروب ہونے کے جو مقامات ہیں، کیونکہ ان کے غروب ہونے سے اللہ کی توحید اور اجرام سماوی کے فانی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک دوسرا قول آپ ہی سے روایت ہے کہ یہاں ستاروں کی منزلیں اور ان کی مدار مراد ہیں، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ مشارق اور مغارب مراد ہیں۔ اب ستاروں کے ڈوبنے کا ذکر کیا اور پھر کہا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ قسم کو عظیم کیوں کہا؟ اور اس کی 3 وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ قسم اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور جب وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ عظیم ہے، تو وہ جو قسم کر رہا ہے وہ بھی عظمتوں والی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے ادراک اور علم سے بڑھ کر کے جو لطائف و حقائق کی قسم کی گئی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ قرآن وحی ہے، اس کے مضامین جو ہیں وہ علم کے سمندر میں مد و جزر پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ عظیم قسم ہے، اور پھر کہا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بلا شبہ یہ عزت والا قرآن ہے۔ قرآن عزت والا اس لیے ہے کہ یہ کلام خدا ہے، یہ عزت والا اس لیے ہے کہ اس کا نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا، اسے حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام مانا، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے، اس کے خاندان والوں میں سے 10 ایسے لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، وہ قرآن کو یاد کرنے والا ان کی شفاعت کرے گا، ان کی سفارش کرے گا۔ قرآن حکیم یاد رکھیے کہ عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ تلاوت قرآن شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن سے محبت کی وجہ سے انسانوں کو جنت ملے گی، اور قرآن یاد کرنے کی وجہ سے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔
اللہ رب العالمین کتاب مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।